وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ان مومن کا کام کیا ہے کہ وہ بات سنے اور بغیر حجت بحث کے مان لے۔ غفرانک ربنا، بس ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ بخشش بھی تب مانگ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے لیے ان کا عمل ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے جو تم نے کمائی کی۔ ربنا، اے میرے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا ان چیزوں پر جو ہم بھول جائیں یا جن میں ہم جان بوجھ کر خطا کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ بوجھ ہم سے پچھلے لوگوں پر تو نے ڈالے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ واعف عنا، بس تو ہم سے درگزر ہی فرما لے۔ واغفر لنا، اور بخشش فرما دے ہماری۔ وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین آسان ہے اور آسانیاں لے کر آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش الہی کے 2 خزانے ہیں جو معراج کی شب آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً عطا کی گئی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اہل ایمان کو اعزاز بخشا گیا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے حبیب کے ہمراہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کیا، یعنی مسلمان ہونے کا کیا ایک اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بتائی کہ واحد امت محمدی ہے جو کسی نبی کا انکار نہیں کرتی۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی وفا شعاری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے فرامین کو سنا، آپ کا کہا مانا، اب آپ ہمیں بخش دیں، ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث رحمت ہے، سورہ بقرہ کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں تو ہم وظیفے وظائف والی قوم ہیں۔ ہمیں تو جب آیت کریمہ بھی پڑھنے کو کہا جائے تو ہم بس گنتی پوری کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کہنا کیا ہے۔ ہمارا سوری بھی ان بچوں کی طرح ہوتا ہے جو منہ بنا کے بس کہہ دیتے ہیں سوری، نہ معافی مانگنے کی کوئی نیت ہوتی ہے نہ ہی اپنی غلطی تسلیم کرنے کی۔ وہ سوری کیا سوری جس کے اندر تسلیم ہی نہیں کی۔ تو آیت کریمہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ دعائیں بھی کیا ہیں، ہم اللہ سے پہلے اپنی غلطی کا اظہار کریں، اعتراف کریں کہ اللہ میں غلط ہوں، مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں، تو رحیم ہے۔ جیسے کہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نا، وہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس میں بندہ اتنی عاجزی سے کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، اور میں تیرے غلام کا بیٹا ہوں، میں تیری غلام بندی کا بیٹا ہوں۔ اے اللہ میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھوں میں، یعنی ایسی جگہ سے پکڑا ہے کہ میں ہل ہی نہیں سکتا، اور اے اللہ میری تقدیر کے معاملے میں تیرے سارے فیصلے عدل پر ہیں۔ میرے ساتھ تو نے جو بھی کیا نا، میں تو اس کا بھی جنگ و حقدار نہیں تھا، جیسا میں گناہگار اور خطا کار ہوں۔ اللہ تو نے جتنا دیا یہ بہت دیا، شکوے نہیں ہے بلکہ تیرا فیصلہ۔ بس اللہ تعالیٰ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے،
جو تو نے مجھے سکھا دیے، یا تو نے کسی مخلوق میں کسی کو سکھائے، یا تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے، یا اپنے علم غیب میں یہ بھی رکھے ہیں، ہمیں نہیں بتایا۔ وہ کیا کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل سینے کا نور بنا دے، اس کے ذریعے میرے ہم اور غم دور کر دے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو نے کیا مجھ پہ مصیبت ڈال دی، دور کر اس کو، نہیں، اے اللہ میں اس قرآن سے تعلق جوڑوں گا اور تو اس کے ذریعے میرے ہم اور غم دور کر دے۔ ہم اور غم کیا ہوتے ہیں؟ جسمانی روحانی تمام غم، کہ جسمانی کوئی تکلیف ہے یا روحانی کوئی اذیت ہے، اللہ سب غم دور کر دے اور اس کو میرے سینے کی بہار بنا دے، اس کو میرے لیے ٹھنڈک بنا دے۔ تو دعاؤں میں بھی انسان اپنی غلطی تسلیم کرے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو اور پھر کہے، اللہ سے سوال کرے، اسے ملتا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک جامع نچوڑ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ سورہ بقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ نے مومنین کو سب چیزیں بتا دی، تو اس کے بارے میں اگر ہم علم حاصل کریں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں تو شیطان ہماری زندگیوں میں نہیں گھسے گا، وہ ہمارے معاملات خراب نہیں کرے گا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں جادو ٹونا اور نظر بد نہیں ہوگی، پھر ہماری زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں جیسے چاہے چل رہی ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی سے، اس کی نافرمانی سے، اور پھر جب زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو میں کہتی ہوں جادو ہو گیا، یہ کسی نے بندش کر دی یا کسی نے نظر لگا دی۔ بھائی میں ہی اتنی قابل ہوں کہ مجھے ہی نظر لگے گی، میری بندش ہوگی، اپنے گناہوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ کہ سورہ بقرہ میں ایسے کون سے احکامات تھے جس پہ میں نے عمل نہیں کیا، صرف صبح شام سے تلاوت کی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تلاوت نہیں کرنی، وہ تو کرنی ہے، لیکن صرف ساری زندگی ایسی نہ گزر جائے کہ بے سوچے سمجھے سم بکم عمیون کی طرح قرآن سے ہم گزر جائیں، بلکہ سورہ بقرہ کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو شیطان نہ آگے سے آ سکے گا نہ پیچھے سے آ سکے گا۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف، ایک مختصر سا جائزہ میں اس کو آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ آل عمران کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انعمت علیہم کے بعد بتایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب کی زیادہ ڈیٹیل آپ کو ملی سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح ضالین کی زیادہ ڈیٹیل ملے گی سورہ آل عمران کے اندر۔ پھر آپ کو مختصر سا جائزہ دیا گیا، یہودیوں کے بارے میں ڈیٹیل ہی تھی لیکن یہ کہ ان کی جو بھی حرکات تھی ان کا جامع جائزہ آپ کو اس میں دیا گیا۔ اس کے اندر عیسائیوں کے بارے میں زیادہ جائزہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر سورہ بقرہ میں تھا کیونکہ وہ یہودیوں کی طرف نبی بن کے آئے تھے۔ اب عیسائیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ مبعوث ہوئے تو آل عمران کے اندر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ملے گا۔ اور آل عمران تو نام بھی اسی لیے رکھا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم، ان کی والدہ جو ہے وہ عمران کی بیوی ہیں، اسی لیے یہاں آل عمران کا ذکر کیا گیا کہ عیسائیوں جس طرح اس میں یہودیوں کو ہلایا گیا کہ تم اب یعقوب علیہ السلام سے تو خود کو جوڑتے ہو لیکن اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جبکہ دونوں اولادیں کس کی ہیں؟ ابراہیم کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں عیسائیوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک نجران سے وقت آیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے تھے کہ دیکھیں کہ آخری نبی کیا کہتے ہیں، لیکن ہسٹری میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت ہٹ درمی کی وجہ سے مانے نہیں تھے اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں مانے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہلا رہے ہیں کہ تم جن کی بات کرتے ہو کہ ہم عیسائی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ان کی ماں کو دیکھو اور ان کی بھی ماں کو دیکھو کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا کرتے تھے، اور ان کی تعلیمات کے بارے میں یہاں زیادہ ڈیٹیل آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح آپ کو پیچھے احکامات زیادہ ملے سورہ بقرہ کے اندر، اس کے اندر موٹیویشن زیادہ ملے گی، مومنوں کو موٹیویٹ زیادہ کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں احکامات زیادہ ہیں اور یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ طریقے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ مقاصد، زیادہ آپ کو مقاصد ملیں گے آل عمران میں۔ پھر اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ 2 جنگوں کا ذکر ہے کیونکہ وہاں پر بھی جنگ کا ذکر آیا تھا آخر میں، وہاں پر پہلے پارے کے آخر میں آیا تھا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی انہوں میں سے کچھ منافق تھے اور کچھ مومن تھے، اور انہوں نے کچھ نے جالوت اور طالوت کی جو جنگ ہے اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے اندر 2 جنگوں کا ذکر آئے گا، ایک غزوہ بدر کا ذکر آئے گا تھوڑا سا، اور پھر غزوہ احد کا تو ایسا آئے گا کہ بالکل جیسے لائیو چل رہا ہے سب کچھ، وہ آئے گا۔ اور ان 2 جنگوں میں بھی سکھانا کیا مقصود ہے کہ مومن بھی جو ہیں وہ اپنی تعداد پہ فخر نہ کرنے لگے، ان کے اندر بھی کمزوری نہ آ جائے، کیونکہ جنگ بدر کے اندر ایمان بہت اوپر تھا لیکن تعداد کم تھی، لیکن جنگ بدر میں کامیابی ہوئی۔ جنگ احد تک پہنچے تو ان کو شاید یہ فیلنگ آ گئی تھی کہ اب ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہاں تعداد میں زیادہ ہونے کا احساس ہوا اور نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بتا چکے ہیں کہ اس نبی کو ماننا ہے،
इस नबी को मानना है। अब इसमें आले इमरान में डिटेल आएगी कि इस नबी को मोहब्बत कैसे करनी है, इसकी अताअत कैसे करनी है। और अगर अल्लाह से बहुत ज्यादा अपने आप को अल्लाह का महबूब कहते हो, सूरह बकरा में वो क्या कहते थे, हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम अल्लाह के लाडले, हमें तो आग नहीं छुएगी। अब अल्लाह ताला यहाँ बताएंगे कि अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो फिर दावा कर रहे हो तो फिर अब इस नबी का साथ दो। अब इसमें ज्यादा उन चीजों की डिटेल है कि इस नबी का साथ जिन्होंने दिया उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने उनके साथ हठधर्मी दिखाई उनके साथ क्या हुआ। अब इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा आल इमरान फहुवा गनीयुन, जिसने सूरह आले इमरान पढ़ ली बस वो गनी हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कहें पैसे नहीं आ रहे तो सूरह आले इमरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, बेटा खूबसूरत होगा सूरह यूसुफ पढ़ो, बेटी होगी सूरह मरियम पढ़ो, ये वो वाले चक्करबाजियां नहीं है। ठीक है, इसकी गहराई में जाएं। गनी क्या होता है, जो दिल का गनी हो, जो बेनियाज हो जाए, हर चीज से असबाब से बेनियाज होके अल्लाह पे तवक्कुल करने लगे, वो होता है गनी। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर निकालने की बात की और सूरह बकरा से क्या कहा कि तुम्हारा दुश्मन निकल जाएगा, शैतान निकल जाएगा, और आले इमरान पढ़ोगे तो दिल भी तुम्हारा गनी हो जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। जिस तरह सूरह बकरा का आगाज हुरूफ मुक़त्तआत से हुआ, इसी तरह सूरह आले इमरान का आगाज भी हुरूफ मुक़त्तआत से होगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह नहीं कोई माबूद उसके सिवा, जिंदा है, कायम रखने वाला है। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नाजिल फरमाई आप पर किताब हक के साथ, जो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले हैं, और उसी ने नाजिल फरमाई तौरात और इंजील जो इससे पहले हिदायत थी लोगों के लिए, और उसी ने नाजिल फरमाया फुरकान यानी हक व बातिल में फर्क करने वाला कुरान। बेशक जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का उनके लिए शदीद अजाब है, और अल्लाह जबरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक अल्लाह नहीं पोशीदा रहती उससे कोई शय जमीन में और ना ही आसमान में। हुवल्लज़ी, वही तो वो जात है, युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, जो माँ के पेटों में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत गरी करता है। ला इलाहा इल्लाहु इल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, जबरदस्त है, कमाले हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जिसने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल फरमाई आप पर किताब, उसमें कुछ मोहकम यानी वाज़े आयात हैं, और वही किताब की असल बुनियाद हैं। यानी एक मोहकम आयात का सीखना और इन पे अमल करना हर खास और आम के लिए फर्ज है, हर मोमिन के लिए सीखना जरूरी है। और कुछ दूसरी हैं जो मुतशाबिहात हैं यानी हमारे लिए गैर वाज़े हैं। बस वो लोग कि जिनके दिलों में टेढ़ होता है वो पीछे लग जाते हैं उनके जो मुतशाबिहात हैं इनमें से, तलाश करने के लिए फितना और तलाश करने के लिए उनकी हकीकत, हालांकि कोई नहीं जानता उनकी हकीकत सिवाय अल्लाह के। और पुख्तगी रखने वाले इल्म में से कहते हैं हम ईमान लाए इस कुरान पर, ये सब का सब हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत हासिल नहीं करते मगर वही जो बहुत अक्लमंद हैं। अक्लमंद कौन होते हैं? जो अल्लाह से दुआएं करते हैं और ईमान पूरा रखते हैं, और उनकी दुआ क्या होती है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिलों को इसके बाद के तूने हिदायत दे दी, टेढ़ा होने से बचा लेना, और अता फरमा हमें अपने पास से रहमत, और बेशक तू ही तो है अता फरमाने वाला। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फी, ए हमारे रब बेशक तू जमा करेगा तमाम लोगों को जिसमें एक दिन जिसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह खिलाफ वर्जी नहीं करता अपने वादों की। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया ना काम आएंगी उनके माल और ना औलादें अल्लाह के सामने कुछ भी, और वही जहन्नुम का ईंधन होंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ मिसाल बयान कर रहे हैं उन तरक्की याफ्ता लोगों की जिनकी तरक्कियां अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद उनके कुछ काम नहीं आई। कदा बी आली फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे रविश थी आले फिरऔन की और उसकी जो उनसे पहले थे, उन्होंने जुटलाया हमारी आयात को तो पकड़ा उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाह
گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو کہ آپس میں ٹکرائیں، یعنی غزوہ بدر میں ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں اور دوسری جماعت کافر تھی، وہ لڑ رہی تھی طاغوت کے راستے میں۔ دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، اور اللہ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے، اور بے شک اس بدر کے معرکے میں یقیناً عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں میں نے آپ کو بتایا نجران سے آنے والے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے اپنے بادشاہوں کی طرف سے ملنے والی مالی مفادات کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ روز قیامت یہ مالی مفادات ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، آل فرعون اور ماضی کی دیگر سرکش قوموں کی طرح ان کا بھی بدترین انجام ہوگا۔ اور ان کے سامنے غزوہ بدر کی مثال موجود ہے۔ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو اپنا سامنا کرایا، مومنوں کی مدد کی اور انہیں کافر اپنے سے دو چند لگے، لیکن کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ناکام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فرشتوں سے مدد کی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تو فضائے بدر پیدا کر اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتوں کو تیری مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ لیکن انسان کیوں نہیں کرتا کچھ؟ کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہتا ہے لیکن دنیا کی محبت اس میں بھری ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈیٹیل میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیات سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، خوشنما کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، جیسے کہ عورتیں۔ سب سے پہلے مردوں کے لیے اللہ نے عورتوں کو رکھا کہ ان کے دل میں عورتوں کی محبت ڈالی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تو عورت اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، دوسرے یہی وجہ ہے کہ عورت کو پردے کا بھی حکم دیا گیا، کیونکہ مرد کو سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ عورتیں ہیں، اور جو شیطان صفت مرد ہوں گے وہ حلال طریقوں تک نہیں آئیں گے عورت کی طرف، بلکہ وہ عورت کو کوئی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ تو اے عورت، تجھے جو اپنے آپ کو تحفظ دینے کو کہا گیا وہ اس لیے کہ اس مرد کے دل میں سب سے پہلی محبت جو ڈالی گئی وہ تیری ہی ہے۔ والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، تھوڑے نہیں ڈھیر کے ڈھیر، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ یعنی آج کا دور ہو تو بہترین گاڑیاں برابر سے بھی گزرتی ہیں تو ہمارے کیا ہوتے ہیں، گوز بم ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا گاڑی ہے، اور چوپائے اور کھیتیاں۔ لیکن حقیقت یہ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تو وہ ہے جس کے پاس اس سے بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کرو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بہترین کیا چیز ہے؟ یعنی صرف دنیا کی دوڑ میں نہ لگ جاؤ، اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس سے بھی بہترین ایک چیز ہے جو تمہیں مل سکتی ہے، لیکن وہ سب کو نہیں ملے گی۔ وہ کس کو ملے گی؟ للذین اتقوا، پھر تقوی کی بات ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، پھر خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، ان کے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ ساتھی ملیں گے انہیں وہاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی رضامندی ملے گی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندے کے اعمال پر، اس کے دل پر، اس کے معاملات پر خوب گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں عذاب آنکھ سے بچا لے۔ ان کی کچھ صفات بھی ہیں، الصابرین، سب سے پہلے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔
صبر ہوتا ہے ان کے اندر، والصادقین اور وہ سچے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، والقانتین اور وہ تابعدار ہوتے ہیں، ہٹ دھرم نہیں ہوتے، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سارے نیکی کے اعمال کرنے کے بعد بھی فقر نہیں کرتے، بلکہ والمستغفرین بالاسحار وہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت چپکے چپکے جب کوئی نہیں دیکھتا اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی فکر لگی رہتی ہے اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی شان خالص کا ذکر فرماتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کی گواہی آپ ہی کافی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور تمام صاحبان علم نے بھی، وہی قائم کرنے والا ہے عدل، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، یا ہوگا تو اللہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کی نظر میں تو صرف اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ قبول کریں گے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، مگر اس کے بعد جو آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، اور جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھگڑا کریں آپ سے یہ لوگ تو فرما دیجئے میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کہیں کہ نہیں میں تو، اگر کوئی بھی کہتا ہے نا آپ کو آپ ہی کام کیوں کرتے ہیں تو آپ کہیں اللہ کی محبت میں، بس آپ ہی کیوں نہیں کر رہے، پوری دنیا کرتی ہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا دل نہیں چاہتا؟ جیسے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ابھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ڈھول بج رہا تھا نا شادی میں، تو ہماری ایک ساتھی ہیں وہ مجھے کہنے لگی کہ ڈھول کی آواز سن کے تو میرا دل گھبرا جاتا ہے نا۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے ڈھول کی آواز۔ کہنے ہیں میں نے کہا ہاں میرے دل کو اچھی لگتی ہے، اس کے باوجود مجھے پتا ہے کہ اللہ کو نہیں پسند، اس لیے میں اس سے انکار کرتی ہوں۔ دل میں تو محبت ہوتی ہے، دل تو اچھلتا ہے ڈھول کی آواز سن کے، دل چاہتا ہے خود بھی تیر کو، لیکن اللہ کی خاطر اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ دل میں بھی، یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ایمان کا کہ دل بھی نہیں پسند کرے، لیکن دل چاہ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے مزے کرو، عیاشیاں کرو، شور کرو، غل کرو، سب کرو، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ تیری خاطر میں یہ کام نہیں کروں۔ جس سے ہمیں ذرا سی بھی محبت ہوتی ہے نا ہم اس کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے، اور کہاں میرے اللہ کی قربانی، اللہ کی خاطر محبت ہو وہ قربانی نہیں مانگے گا۔ حضرت بلال نے کیا کہا تھا جب آزمائشیں ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان پرکھے گا نہیں، اور ابھی قرآن میں بھی آگے آ جائے گا کہ تم سمجھتے ہو بس کہہ دو میں مسلمان ہوں اور چلتے رہو یہودوں اور عیسائیوں کے طریقوں پہ، کچھ خوشیاں ہندوؤں کے طریقوں سے منا لو، کچھ غم ہندوؤں کے طریقوں سے منا لو، کچھ عیسائیوں کے طریقوں سے منا لو، برائیڈل شاور بھی کرتے رہو، ڈھولکیاں بھی کرتے رہو، اور پھر کہو نہیں اللہ اللہ خیر سے، اللہ غفور الرحیم ہے مجھے معاف کرے گا۔ وہ تمام طریقے جو دوسری اقوام کے ہیں ان کو انکار کرنا قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو کوئی ہمیں کہتا ہے نا کیوں نہیں کرتے آپ یہ کام؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کھپا دی، جان کھپا دی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیٹھ کے نماز پڑھتے جب لوگوں نے انہیں توڑ پھوڑ دیا تھا، اندر باہر سے کمزوری ہو گئی تھی، اپنی جان ہلکان کر دی تھی کہ دین اسلام رائج کر دوں، اور آج میں اس دین اسلام میں اپنی مرضیاں ڈال لوں دوبارہ سے تو میری محبت کہاں گئی؟ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی کریں، اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں تو آپ کہ میں تو اللہ کے چہرے کے خاطر یہ کام نہیں کروں گا، چاہے میرا دل چاہتا ہے لیکن میں دل کو روکوں گا، یہی تو کرنا ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ دل کو ہی تو سمجھانا ہے۔ اور انہوں نے بھی جو پیروی کر رہے ہیں میری، اور پوچھئے ان سے، اب اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ میں بھی اللہ کے چہرے کے لیے کام کرتا ہوں اور میری جو پیروی کریں گے وہ بھی اللہ کے چہرے کے لیے کریں گے، اور پوچھئے ان سے جنہیں دی گئی ہے کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے، اور کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ یعنی تبلیغ کا کام کرتے رہو،
بتاتے رہو لوگوں کو کہ کیا کرنی ہے فرما برداری. پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کریں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے, اور اگر رخ پھیر لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے. مومنوں کا کام بھی کیا ہے؟ بس دوسرے کو بتا دیں, پھر پیچھے نہ پڑیں. ہر کوئی آزاد ہے, جیسے چاہے جیے, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. اب یہاں پہ انکار کا کیا ہے کہ ایک تو عملی کفر ہوتا ہے اور ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے. ایک تو اعتقاد ہے کہ مانتے ہی نہیں, اور ایک ہوتا ہے کچھ آیتوں کو مان لینا اور کچھ کو قابل عمل نہ سمجھنا. اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق, اور قتل کرتے ہیں انہیں بھی جو حکم دیتے ہیں عدل کرنے والوں کا لوگوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھایا جائے گا زمین سے, اور کس طرح کہ علماء کو کثرت سے اموات ہوں گی, ان کو قتل کرا جائے گا, انہیں مارا جائے گا, تو کثرت کے ساتھ علم اڑ جائے گا ان کے سینوں کے ساتھ, اور پھر صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جو تکیے لگائے بیٹھیں گے, اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہوگا اور نہ ہی وہ علم جانیں گے. وہ لوگوں کو بتائیں گے اور لوگ ان سے پوچھتے رہیں گے. انہیں قیامت کے نزدیک ظاہر ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کے علم تھے ہمارے تو وہ ہیں ہی نہیں, ہم تو بس کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ علم تھوڑی ہے, اور آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کتنا ہو. تو شدید ضرورت ہے کہ گھروں میں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو قرآن سے جوڑیں, کہ قرآن اول تو عربی سیکھیں, عربی کو سیکھیں, قرآن کو عربی کی نظر سے پڑھیں, لیکن اتنا نہیں تو کم سے کم ترجمہ پڑھیں. قرآن میں عمل کے جو باتیں وہ کسی بھی ترجمے سے سمجھ آ جائیں گی, کوئی موٹی موٹی باتیں نہیں ہیں, آسان ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیجئے انہیں دردناک عذاب کی, خوشخبری دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. یہ ہیں وہ لوگ کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں, اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں دیا گیا ہے ایک حصہ کتاب میں سے, جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان, تو رخ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے, تو وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن, اور دھوکہ دیا ہے انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے تھے. پھر کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں ایک ایسے دن, نہیں کوئی شک جس کے آنے میں, اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا, اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیجئے اے اللہ کل بادشاہی کے مالک. جب بھی ایسی آیات آئے تو خود بھی پڑھا کریں, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عمل کرنا بڑا مشکل ہے, شیطان ہر وقت بھٹکاتا ہے, تو دعائیں ہی ہیں جو ہمیں سیدھی راستے کے اوپر گرنے کے باوجود بار بار کھڑا کر سکتی ہیں. عرض کیجئے اے اللہ کل بادشاہی کے مالک, تو عطا فرماتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے, اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے, اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیات مارک بھی کیا کریں, اللہ سے جب دعائیں کرنی ہو تو یہ پڑھ کے خوب خوب دعائیں کیا کریں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یعنی تنگی اور آسانی, خوشی اور غم سب تیرے ہی لائے سے آتے ہیں. جیسے دن کے بعد رات ہے, رات کے بعد دن ہے, زندگی کے معاملات بھی ایسے ہی چلتے ہیں, مگر یہ سب تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. یعنی کفر کے بعد ایمان کی طرف تو ہی مجھے لا سکتا ہے, اندھیروں سے روشنی کی طرف تو ہی مجھے لا سکتا ہے, گمراہی سے ہدایت کی طرف تو ہی مجھے لا سکتا ہے, اور بدعمالیوں سے اعمال نیک کی طرف تو ہی مجھے لا سکتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. یعنی نیک اور لوگوں کے گھر کافر اولاد کا پیدا ہو جانا, یا پھر وہی بات کہ زندہ انسان کے بیچ سے مردہ پیدا ہو جانا, تو اے اللہ یہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. تو اے اللہ تو ہمیں بھی بے حساب رزق عطا فرما, اور اپنے سوا سب سے بے نیاز فرما دے.
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی اتنی دعائیں کر لی تو کچھ عمل بھی کرنے ہیں، اور وہ کیا کرنے ہیں کہ کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست نہ بناؤ، ایسا دوست جس سے آپ اپنے سارے راز شیئر کریں، اچھے معاملات رکھیں گے، اچھی سلام دعا بھی رکھیں گے، اچھا پڑوس ہے تو حق بھی ادا کریں گے، لیکن گہری دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کا نہیں ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد ہر اس شخص سے ڈر لگتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے سگا ہوگا؟ نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے کیا ایسا تو نہیں رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق سوائے اس کے کہ تم واقعی بچنا چاہو ان کے شر سے، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے اور ظاہر کر دو اسے، جانتا ہے اسے اللہ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پائے گا ہر جان اس کو جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، اور جس نے عمل کیا برائی میں سے۔ ہماری ساری برائیاں اور ساری نیکیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور اول و آخر تمام انسان کے آگے میرا کٹا چھٹا کھل جائے گا، اس لیے اپنے اوپر بہت غور کرنا چاہیے۔ اور ہر جان چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ہو دور کا فاصلہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں کے حق میں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رؤوف بالعباد ہے، اسی لیے وہ ڈراتا ہے۔ اللہ کا یہ ڈراوا اس کی رحمت کی وجہ سے کہ وہ پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے برے انجام سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم بڑے دعوے کرتے ہو نا مجھ سے محبت کے، تو اگر مجھ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو اتباع کرو رسول اللہ کا، رسول اللہ کے طریقے سے زندگی گزارو۔ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں، نہ اہل حدیث، نہ بریلوی، نہ کچھ اور، بلکہ کیا مسلم۔ اور کس کا طریقہ؟ کس امام کو فالو کرو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو فالو کرو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے کے مطابق تمہارے خوشی اور غم ہو، تمہاری صبح اور شام اور تمہاری زندگی ہو۔ اس کے دو فائدے دنیا میں ہی ہو جائیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم زندگی کھبا دیتے ہیں وہ ہم سے محبت کریں، اور کہاں یہ کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ جب بھی ہم کسی بدعت کا انکار کرتے ہیں اور کسی سنت پر چلتے ہیں تو اس کا فوری ریوارڈ ہوتا ہے کہ اللہ کو مجھ پہ پیار آتا ہے، اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ پھر کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہ بخشے جاتے ہیں، اتباع سنت سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم رخ پھیرتے ہو، ابھی بھی دل نہیں مان رہا، ابھی بھی میں وہی کروں گا جا کے گھر پہ جو کہ میرے یہاں خاندانوں میں چلتا آ رہا ہے، میں نہیں کروں گا، اتباع رسول نہیں کرنا مجھے، میں اس سے منہ پھیرتا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ محبت نہیں کرتا انکار کرنے والوں سے۔ گویا کہ رسول کی اتباع کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، اور حوض کوثر کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، بس عرش سے اس کی شاخیں ہیں جہاں سے وہ جڑیں ہیں، جہاں سے وہ نکل رہے ہیں، اور وہ ایسا پانی ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کے چاروں طرف موتی جیسے پیالے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر تمام جو ہے وہ دربان جو ہیں وہ اس کے جو ویٹر کہتے ہیں نا فرشتے، وہ لائن سے کھڑے ہیں پیالے لے کے، اور وہاں کے آنر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے ہیڈ ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں مومنوں کا۔ ابھی 50,000 سال کے برابر حشر کے میدان سے سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء دیکھ کر مومنوں کو پہچان لیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے نمازی ہوں گے۔ وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا، پہچان لیں گے، اور آپ ان کو حوض کوثر کی طرف اشارہ کریں گے، انہیں آنے دو۔ لوگ آ رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پی رہے ہوں گے، سکون پا رہے ہوں گے، اور جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا وہ قیامت تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اب پی کے جا رہے ہوں گے لوگ، سوچیں شدید پیاس میں جب روزہ کھولیں اور پانی پیئیں تو اس منظر کو یاد کیجئے گا۔
کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا. آپ سب فرمائیں گے ہاذا امتی، یہ تو میری امت ہے، میں نے پہچان لیا یہ وضو کرتے تھے، نمازی تھے. آپ سب سے فرمایا جائے گا آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے نئی نئی چیزیں شروع کر دی تھی. ان کا دل نہیں مطمئن ہوتا تھا تھوڑی سی بات سے، انہوں نے بڑھا چڑھا کے نئی نئی چیزیں شروع کی دین کے نام پہ. تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو. اور ویسے بھی آپ کہہ چکے وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس کو میری سنت سے کوئی محبت نہیں، رغبت نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ تو ہے آخرت کا، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آل عمران پر عنایت ربانی کا ذکر فرماتے ہیں. بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، اور وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور جب عرض کی حضرت عمران کی بیوی نے، اب یہ بڑا پیارا قصہ ہے، ایک عورت کی محبت کا قصہ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت میں کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہیں ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں آپ کے جو میرے بطن میں ہے وقف کرنے کے لیے. کیا ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ میری جو اولاد ہے اللہ میں تو جو کیا سو کیا میں اس کو تیرا فرما بردار بناؤں گی، میں اس کو تیری راہ میں، انہوں نے وقف ہی کر دیا، پیٹ میں بچہ ہے میں نے وقف کیا تیری راہ میں. فتقبل منی، بس تو اس کو مجھ سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں. کیا ہماری دعائیں ہوتی ہیں ایسی اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تو بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. پھر جب اس نے جنم دیا اسے تو وہ ایک لڑکی تھی، کہا اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنم دیا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو نہیں ہو سکتی لڑکی لڑکے جیسی. اب یہ اگر ماں کا قول ہے تو وہ چاہ رہی تھی میں اللہ کی راہ میں بہترین چیز دوں، اور آپ دیکھ چکے کہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ لوگ بیٹوں کو جو ہے بیٹیوں پہ فضیلت دیتے ہیں، تو انہیں لگا بیٹا ہوگا میں اللہ کی راہ میں دوں گی. بیٹی ہوئی، انہیں فیلنگ آئی بیٹی کے ساتھ تو کئی کمزوریاں لگی ہوتی ہیں، تو اللہ تو بیٹی ہو گئی، بیٹی تو لڑکی تو لڑکوں جیسی نہیں ہوتی. اور اگر یہ اللہ کا قول ہے تو اللہ نے لڑکی کی تعریف کی کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. ہم نے اس لڑکی سے جو کام لینے ہیں وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا. اور اس نے عرض کی بے شک میں نے نام رکھا ہے اس لڑکی کا مریم، اس کا میں نے مریم نام رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیسی فکر ہے انہیں اپنے دشمن سے بچنے کی. بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. نسلوں کی حفاظت کا وعدہ کرا، دعا کری. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، پھر قبول فرمایا مریم کو ان کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا انہیں بڑی اچھی پرورش کے ساتھ، اور نگران بنا دیا ان کا زکریا کو. زکریا ان کے خالو تھے علیہ السلام، زکریا تو ان کے یہ کفیل بنے. جب بھی جاتے ہیں ان کے پاس زکریا عبادت گاہ میں، جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو یہ مسلسل اپنے عبادت خانے میں ایک گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی. پاتے ان کے پاس رزق، کھانا لے کے جاتے دیکھتے بن موسم کے پھل ہیں، رزق پہلے سے موجود ہے. کہتے قول یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی یہ تو میرے رب کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب تو جس کو چاہتا ہے نا بے حساب کتاب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا، اچانک زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کو. انہوں نے سوچا کہ بن موسم کے بن وسیلے کے اللہ اگر مریم کو پھل دے سکتا ہے رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں بانج بیوی کے ساتھ اللہ اولاد دے سکتا ہے. تو کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی کو نعمت کو دیکھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے اسے دیا مجھے بھی دے، جیسا علم اسے دیا ایسا مجھے بھی دے، جیسے اس کو تو نے دیا ایسا مجھے بھی دے. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ جب میں قرآن سیکھنے جاتی تھی تو میری ٹیچر بیٹھی ہوتی تھی نا، میں بیٹھتی پیچھے ہی تھی، اتنا علم بھی نہیں تھا. بس میں ایک دعا کرتی تھی اللہ مجھے بھی یہاں بٹھانا، اللہ مجھے بھی یہاں بٹھانا، مجھے بھی سکھانا ہے لوگوں کو. اور دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے قرآن کی کلاس میں جوتے سیدھے کرنے کے لیے بھی چن لیا تو یہ تیری بہت بڑی رحمت ہے کہ میں جوتے بھی صحیح کر کے رکھوں. نہیں کہتی اللہ یہاں بٹھانا، لیکن ہمارا علم وہ نہیں ہے جو ہمارے استادوں کا تھا، لیکن صرف دعا کی وجہ سے اللہ قبول کرتا ہے.
کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں، خوب خوب کیا کریں، اللہ مجھے عطا فرما۔ پھر پکارا زکریا کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، صرف بیٹا ہی نہیں، بیٹے کا نام بھی بتا دیا، اللہ نے رکھا یحییٰ کا نام، سبحان اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی، اور وہ ہوں گے سردار اور عورتوں سے علیحدہ رہنے والے اور نبی صالحین میں سے۔ پوچھا زکریا نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، حالانکہ مجھے تو بڑا بڑھاپا آ گیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا کہ دعائیں تو کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شک ہوتا ہے کہ اسباب تو اتنے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جب مجھے پتا ہوتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو میں حج کی دعا نہیں کرتی، کہتی ہوں اللہ عمرہ کرا دے، حج کی دعا کیوں نہیں کر رہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ کرتے ہیں نا ہم سب، یہ ہم سب کا یہ حال ہے، حج کی دعا ہی نہیں کرتے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کیا ہم میں سے کسی ایک کا عمل ہے کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں؟ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہوں گا۔ اللہ کی رحمت کیونکہ اس کی عنایتیں اتنی ہیں کہ میری جتنی نیکیاں ہیں نا، میری اللہ کی دی ہوئی ایک ادنا سی جو نعمت ہے وہ آئے گی اور میری ساری نیکیاں لے جائے گی، اور اب کیا ہوگا، میرے گناہ اور میں اور اللہ کی رحمت، بس کچھ نہیں بچے گا۔ تو انسان لیکن سبب کے بارے میں ہی دعا کرتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اور میری بیوی بانجھ ہے، کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عرض کی زکریا نے اے میرے رب تو مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا اللہ نے آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اب دعائیں قبول کرنے کی کیا شرائط ہے؟ اللہ کا خوب ذکر کیا کریں، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھیں۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اب مریم علیہ السلام کی باری، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو اور پاکیزہ کیا ہے آپ کو اور چن لیا ہے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ اے مریم فرما برداری کیجیے اپنے رب کی اور سجدہ کیجیے اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے، اگر پڑھے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال گھر میں نماز پڑھنا عورت کے لیے بہت افضل ہے۔ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کرتے ہیں ایسے اے نبی آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ قرآن دازی کے لیے پھینک رہے تھے اپنے قلم کہ ان میں سے کون کفایت کرے گا مریم کی، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں اس بات پہ بحث کر رہے تھے، کیونکہ بڑا مقام تھا مریم کا تو ہر کوئی چاہتا تھا وہ ان کی کفالت کرے، تو پھر قرآن دازی ہوئی تھی اور زکریا علیہ السلام کا نام آیا تھا۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک کلمے کی اپنی طرف سے، ان کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، بڑے مرتبے والے دنیا اور آخرت میں اور اللہ کے مقربین، اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی بالکل گود میں اور ادھیڑ عمر میں پہنچ کے بھی، اور ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ پوچھا مریم نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے یہاں لڑکا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سکھائے گا حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت یعنی توریت اور انجیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور کہیں گے یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی صورت کی مانند، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اڑتا ہوا پرندہ لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑ کو اور برز والے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا رکھاتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اور کہیں گے عیسیٰ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، اور میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے،
تو عبادت کرو اسی کی. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. عیسائیوں کو بالکل سامنے بتایا جا رہا ہے کہ تم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو. وہ تو اللہ کے نبی اور اس کے بندے تھے، اور انہوں نے اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور تمام معجزات اللہ نے انہیں اس لیے عطا کیے تاکہ تم ایمان لاؤ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. جو اس پہ ایمان لے آئے تو پھر وہی کامیاب ہے. پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر، پوچھا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہمیں اللہ کی راہ کے مددگار، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس کلام پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، بس لکھ لے ہمیں گواہوں کے ساتھ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو کچھ لوگوں نے چالیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی بہترین تدبیر ہوتی ہے. یہ آیت انسان ہر کسی کے مقابلے میں پڑھ سکتا ہے. اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورا کا پورا اٹھا لوں گا. اب یہ ہمارے ایک عقیدے کا جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہے کہ مومنوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں 35 سال کی عمر میں زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا تھا. اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ اس قرآن کو ہی آگے جا کے تعلیم دیں گے. پھر وہ شادی بھی کریں گے، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچیں گے، اور پھر ان کا ایسے ہی انتقال ہوگا جیسے ہوتا ہے. پھر وہ دجال کا بھی خاتمہ کریں گے، ان کی یاجوج ماجوج سے بھی جنگ ہوگی، اور پھر انہی کے دور میں اسلام غالب ہوگا. یہ تمام باتیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ پورے کا پورا اٹھا لیا تھا. اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورے کا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی آپ کی، غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک. پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان تمام اختلافات کا. بس وہ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے. اور جو ایمان لائیں اور انہوں نے عمل کی اچھے تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. یہ ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں جسے اے نبی آپ پر آیات میں سے حکمت بھرے ذکر میں سے. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. کیونکہ لوگ کیوں بحث کرتے ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم کو تو ہم نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. اللہ نے پیدا فرمایا انہیں مٹی سے، پھر کہا اس سے ہو جائیے زندہ انسان، تو وہ ہو گئے. اے نبی حق ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو جائیے کا شک کرنے والوں میں. تو اے نبی جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس معاملے میں اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس اصل علم، تو فرمائیے آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم بھی آئیں اور تم بھی آئیں، اور اب ہم سب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، پھر لعنت بھیجیں جھوٹوں پر. بے شک یہ جو ہے یقیناً یہی ہے سچا بیان، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی یقیناً زبردست ہے کمال حکمت والا. پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. بحث نہیں کی جائے، یکسانیت پہ بات کی جائے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم عبادت نہ کریں گے مگر صرف اللہ کی، اور شریک نہ کریں گے اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور نہ بنا لے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا، اور پھر اللہ کے سوا، اور نہ بنا لے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا. پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو کہہ دو گواہ بن رہنا کہ ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے. اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ دیکھو یہ تم لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا اس بات میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا. اب اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. نہیں تھے ابراہیم یہودی نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں. بے شک تمام لوگوں میں زیادہ قریب ابراہیم کے یقیناً وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی،
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اور چاہا ہے ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، کاش وہ گمراہ کر دیں تمہیں اے مسلمانوں، اگر گمراہ نہیں کرتے، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو کہ وہ برحق ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ میں جو ان سے خطاب تھا، اب وہی بات یہاں دوبارہ حجتاً ان سے کہی جا رہی ہے۔ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، ایمان لاؤ اس کلام پر جو نازل کیا ان پر، ایمان لائے دن کے شروع میں اور انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید کہ وہ پھر جائیں۔ یعنی ایمان بھی لاؤ اور پھر کہو ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور پھر ہٹ جاؤ، شاید ایمان والے اس بات سے شک میں پڑ جائیں۔ اور بات نہ ماننا مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ اے نبی فرمائیے، بے شک اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے کہ دی جائے وہ ہدایت کسی اور کو جیسے تمہیں دی گئی تھی، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، فرمائیے بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے اہل کتاب میں سے ایسا دیانت دار بھی ہے کہ اگر امانت رکھی جائے اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال تو وہ لوٹا دے گا آپ کی طرف، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس 1 دینار تو وہ نہیں لوٹائے گا اسے آپ کی طرف مگر جب تک آپ رہیں ان پر کھڑے۔ اللہ تعالیٰ اتنے انصاف والے ہیں کہ اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ان میں ایمانت دار لوگ بھی ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم اس کی ساری اچھائیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ہو تو بس اب اس کی ساری فراموش کر دیں چیزیں، مگر جب تک آپ کھڑے رہیں ان پر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ جبکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا عہد اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے پرہیزگاروں کو۔ بے شک جو لوگ لیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، اور نہیں بات کرے گا اللہ ان سے روز قیامت، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ وہ بھی ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں ہے حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں، اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ جانتے بوجھتے۔ نہیں ہے کسی انسان کے لائق کہ دے اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ تم بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ رب والے بن جاؤ جیسا کہ تم تعلیم دیے جاتے ہو اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اور نہ ہی حکم دے گا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ یعنی جتنے انبیاء آئے وہ اسی بات کے لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اور جب چن لیا اللہ نے انبیاء کا عہد، اور جب لیا اللہ نے انبیاء کا عہد، جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے، پھر تمہارے پاس آئے رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ پوچھا اللہ نے کیا تم نے اقرار کیا اور قبول کیا اس پر میرا عہد؟ عرض کیا انبیاء نے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا اللہ نے تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو کوئی پھر جائے اس عہد سے اس کے بعد پھر بس ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرنا، اور تمام نبیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اسی کی فرما برداری کر رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام لوگ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، اور ہم مسلمان ہیں اللہ کے لیے۔ اور جو کوئی چاہے اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہیں اور آ چکی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں، اور ہدایت اللہ کی ہدایت، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے کسی سے زمین بھر سونا، خواہ فدیے میں دے دیں اس کو۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین اسلام ہی دین اسلام ہے جس کو اللہ قبول فرمائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوگا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور آخری نبی آنے کے بعد تمام پچھلی قومیں بھی تب اللہ کیا قابل قبول ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کا سچا اتباع کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں سمجھنے والا، سیکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے رب العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں اپنی رحمت خاص سے شفائے کاملہ عطا فرما دے، صحت اور امن والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں کے دل میں جو جائز دعائیں ہیں تو اس قرآن کی برکت سے ان کی تمام دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔